بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا اور جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ ان کی زبان صرف عہد عہد کرنا جانتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابیسینا سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے اور آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباح ہے۔ ان کی والدہ کا نام روایات میں حمامہ آیا ہے۔ صحابہ اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 لقب دیے گئے، یا 2 طرح کی خدمات تھیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں۔ ایک الخازن یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خزانچی تھے، اور دوسرا لقب مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ سب بخوبی جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مؤذنوں کا سردار کہا ہے، تو دنیا میں جب تک جہاں بھی اذان دی جائے گی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام مؤذنوں کے سردار ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا دشمن تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا۔ ایک بار ایک قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ پھر آئے، پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ تیسری بار پھر آئے اور پھر یہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا کہ بلال کے بارے میں کیا خیال ہے، جو کہ جنتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ جنت خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ کل رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ کون تھا ایسا جو نہ چاہتا ہو کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اسے نصیب ہو؟ صحابہ اس بات پر جان تک دے سکتے تھے، لیکن یہ مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ فتح مکہ کو یاد کریں، جب بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ موجود تھے اور ایک طرف خانہ کعبہ تھا جو مسلمان اور مشرکین مکہ دونوں کے لیے سب سے محترم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چھت پر جا کر اذان دینے کے لیے بلایا۔ 2 ہی بار تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہ تو فرش والوں نے سنی نہ ہی عرش والوں نے۔ یہ فخر صرف بلال بن ابی رباح کو حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسجد اقصیٰ میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت جب ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کیا ہی غم کا وقت ہے،
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ بہت خوشی کا وقت ہے، کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں 20 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے ملنے چلے گئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی ان کی کوئی جائیداد تھی۔